وبالوالدین احسانا۔ اب یہاں سے حقوق العباد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو حقوق العباد میں پہلے اللہ نے والدین کے حق کا ذکر کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا تاکیدی حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اگر تیرے ماں باپ دونوں یا ایک تیری زندگی میں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک مت کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے انتہائی مشفقانہ انداز میں بڑے ادب کے ساتھ بڑے پیارے اور محبت بھرے لہجے میں بات کرو، اور ان کے ساتھ عاجزی سے انکساری سے پیش آتے رہو، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں بڑی شفقت سے بڑی محبت سے پالا تھا، تو بھی اسی طرح ان پر رحمت نازل فرما۔ نسائی شریف کی حدیث پاک سند صحیح کے ساتھ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، بے شک جنت تو تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اور ترمذی کی بسنت حسن روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور احادیث بہت ہے، لیکن اب یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں والدین کے حوالے سے، ان کو سامنے رکھیں، اور موجودہ ہمارا اپنے والدین سے جو رویہ ہے اس پہ بھی نظر رکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کرو، قرآن کہتا ہے انہیں جھڑکو نہیں، قرآن کہتا ہے کہ بڑی محبت سے بڑی نرمی سے بات کرو، عاجزی انکساری سے پیش آؤ، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ انہوں نے بڑی شفقت سے بڑی محبت سے مجھے پالا، تو بھی اسی طرح ان پہ شفقت فرما، ان پہ رحمت نازل فرما، اور جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب میرے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو اسکولوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ایمان سے بتائیں، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے مسلمان ہوں گے کہ جن کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ہے جو قرآن نے ہمیں تعلیم کیا ہے؟ کتنے افراد ایسے ہوں گے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے ماں باپ، آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے یا چھوٹی بہن ہے، اور آپ کے سامنے ان کی پیدائش کا زمانہ، ان کے بچپن کا اور شیر خارگی کا زمانہ آپ کے سامنے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کی وہ پرورش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو جس طرح ان کے لیے آپ کے ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا، تو کیا پھر اپنے ماں باپ جو اس طرح بچے کو محنت کے ساتھ پالیں اور دن رات ان کے لیے فکر مند ہوں، تو پھر انہوں نے جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو اس کا سیدھا یہی ہے کہ ان کو جھڑکو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بھلا کہو، اور اگر کوئی بات آئے
ان کو اچھی نہ لگے تو ناراض ہو جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ۔ آج ہماری اکثریت کا رویہ یہ ہے۔ والدین کا بھی قصور ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، انہوں نے اسکول کالج کی تعلیم کو دین کی تعلیم پر ترجیح دی، اور دین کی بنیادی تعلیمات بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں۔ وہ ان کا جرم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ جو نوجوان ہیں، ان پہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں۔ بے شک ماں باپ گناہ گار ہیں، لیکن تمہارے حق میں وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تم یہ عذر بنا کے کہ میرا باپ تو نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ تو فلاں کام نہیں کرتا اور فلاں شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی بنا پر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دو، تمہارے لیے نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو انہوں نے نہیں کیا یا شریعت کسی خلاف ورزی کی ہے یا غفلت برتی ہے، وہ جواب دے اللہ کی بارگاہ، اور تم جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گے۔ بہت سارے والدین کی باتیں بعض اوقات سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تم اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہو اور ان کی بات نہیں مانتے ہو، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے کہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، تمہارا ہی وقت آ جائے گا۔ جو تم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، عقل اس وقت تمہیں آئے گی۔ مکافات، احسان کا بدلہ احسان، برائی کا بدلہ برائی۔ تو اگر تم اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو راضی نہیں رکھتے، تو تمہاری اولاد بھی پھر تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے گی کہ جو کچھ تم نے کیا پھر اس کا بدلہ تو چکانا پڑے گا۔ تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ نہیں پسند کرتے نا، تو پھر اپنے والدین کے ساتھ یہ غلط رویہ یہ ترک کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی مانگو، ورنہ آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی اس کا۔ کیونکہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس میں بہت احادیث ہیں۔ تو اس حوالے سے میری درخواست ہے سامعین سے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ اپنے والدین کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جس میں ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح روایت ہے، صحیح سند سے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق، اور مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ تو باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگ بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کی دعا کی قبولیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سرٹیفکیٹ تمہیں دے رہے ہیں، پھر بھی تم ادھر سے غافل ہو، اوروں کے پاس جاتے ہو دعاؤں کے لیے۔ تو اپنے والدین کو راضی کرو، ان کو خوش کرو اور ان کی دعائیں لو، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کے والدین کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل فرما دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آئندہ سے پچھلی معافی مانگے، اپنے والدین کے پاس جا کر انہیں راضی کریں اور آئندہ سے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر والدین شریعت کے کسی حکم پر عمل سے منع کرتے ہیں تو پھر والدین کی بات مان کر اپنے خالق کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کے مقابلے میں جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کوئی صورت اور کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں، والدین کی وفات کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو۔ فرمایا ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے رشتہ دار یعنی جن کے ساتھ ماں باپ کے ذریعے تمہارا رشتہ بنتا ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے باپ کے دوست، ماں کی سہیلی کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کو کبھی تحفہ بھیج دینا، کوئی اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ المکرمہ کے سفر میں تھے، آپ کے پاس ایک سواری کا گھوڑا تھا اور ایک گدھا تھا، تو گھوڑے پہ سواری کرتے اور پھر کچھ دیر کے لیے گھوڑے کو آرام دینے کے لیے آپ گدھے پہ سواری کرتے۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا، تو بوڑھا شخص ملا تو آپ نے اس کا بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، سر کی پگڑی امامہ اتار کے اس بوڑھے کو بطور ہدیہ پیش کر دیا، سواری کا گدھا بھی اس بوڑھے شخص کو دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفیق سفر تھے اور خادم تھے، کہنے لگے حضور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو تو تھوڑی سی کوئی چیز دے دیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو امامہ بھی دے دیا، اپنی سواری کا گدھا بھی دے دیا۔ فرمایا یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کے دوست کی عزت کرنا، اکرام کرنا یہ بہت بڑی نیکی، تو آج وہ بڑی نیکی حاصل کرنے کا موقع میرے ہاتھ آیا، اس لیے میں نے اپنے باپ کے دوست کو اپنا امامہ بھی دے دیا اور اپنی سواری کا گدھا بھی۔ جب باپ کے دوست کا اکرام ہے تو باپ کا اکرام کتنا ضروری ہوگا اور کتنا اہم ہوگا۔ اگر باپ کے دوست کا اکرام کرنا بڑی نیکی ہے تو باپ کا اکرام کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔